خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بہت کچھ پارٹی کے حوالے سے آگے کا لاہے عمل سوچ رہے ہیں۔ جب بھی خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی نا زیادہ عرصے تک، یہ خود ہی خبریں چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے وجاہت سعید خان صاحب چلا رہے ہیں، جو آپ کو یاد ہے کہ بات ٹاپ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ تللے، تو ان کی صحافت کا معیار جو ہے وہ واش روم سے نکلا نہیں ہے، وہ اسی طرح کی خبریں ابھی تک کرتے ہیں۔ خان صاحب نے نہ سہیل آفریدی کو پیغام بھیجا، نہ علیمہ خان کو پیغام بھیجا، نہ بیرسٹر گوہر کو پیغام بھیجا، اکبر ایس بابر کو پیغام بھیج دیا۔ سہیل آفریدی کا میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا شاید 27 ستمبر کے جلسے سے پہلے جو ہے میں ہٹا دیا جاؤں۔ ہر پارٹی کا ایک سوشل میڈیا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا سوشل میڈیا ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پارٹی بھی ہے۔ مین کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ شاہ غلام قادر ہیں اور طارق فاروق صاحب ہیں۔ پتہ ہے کہ طارق فاروق صاحب کے حق میں پلڑا زیادہ بھاری ہے۔ یہ جو شائننگ انڈیا ہے، یہ انکریڈیبل انڈیا ہے، یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے۔ پائلٹ جہاز چلاتے ہوئے کہہ رہا ہے لگے دم مٹے غم، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا بھی بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن جیل میں خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں اور کس اہم شخصیت کو انہوں نے ایک بہت اہم ٹاسک دیا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے، پروگرام میں آج اس پہ بات کریں گے۔ اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 27 سپٹمبر کو لانگ مارچ ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے، ویسے تو وہ ٹیلی ویژن سکرینز پہ بیٹھ کے بڑے ایکسائٹڈ ہوئے کہ انہوں نے 3-4 ٹیلی ویژنز کو انٹرویو دیا، اور یہ بھی کہا کہ حامد میر نے ہمت کی ہے کہ جو انہوں نے انٹرویو چلا دیا، ان کا انٹرویو جو ہے وہ یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ نہیں چلانے دیا جائے گا۔ ذرا اس پہ بھی بات کریں گے وہ معاملہ کیا ہے۔ اور کشمیر کے انتخابات ہوئے، ہم نے دیکھا جس سارے سینیریو میں انتخابات ہوئے، آج بات کریں گے کہ کس لحاظ سے یہ انتخابات جو تھے یہ منفرد تھے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی دوڑ میں کون کون سے لوگوں کے نام شامل ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اور انڈیا کے حوالے سے اگر خبر میں شامل کروں تو آپ لوگوں نے بڑی ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ سامنے آیا کہ ایک پائلٹ جو ہے وہ چر سپیکر جہاز چلا رہا تھا، وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام میں۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے پہلے تو ذرا تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے لائم لائٹ میں تو وہ آتے ہیں اور لائم لائٹ ہے بھی ہے ان کی، لیکن اب کہا جا رہا تھا، پہلے یہ خبر آئی کہ خان صاحب کی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، ان کو پمز لایا گیا، پھر یہ ایک جنریٹ ہوئی خبر کہ ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے، پھر کسی ایک صحافی نے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی خبر بھی دے دی جو کہ بڑی ایسی خبر تھی، لیکن خبر جو اصل آئی وہ خبر یہ تھی کہ خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بہت کچھ پارٹی کے حوالے سے آگے کا لاہے عمل سوچ رہے ہیں۔ وہ لاہے عمل کیا ہے ذرا وہ بتائیں۔ آپ نے نا لاہے عمل پہ زیادہ فوکس کیا ہے، لیکن وہ جو خبر آپ نہیں بتانا چاہتی نا، ساری پی ٹی آئی نے اس کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب بھی خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی نا زیادہ عرصے تک، یہ خود ہی خبریں چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی خوفناک خبریں چلاتے ہیں جیسے تھم نیلز میں نے دیکھے ہیں ماضی میں، اڈیالہ سے رات کے وقت ایک پراسرار لاش نکال لی گئی، اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں۔ اور اب خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے خدا نخواستہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں چلا رہے ہیں، اور یہ جو ہے وجاہت سعید خان صاحب چلا رہے ہیں، جو آپ کو یاد ہے کہ بات ٹاپ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں اللہ تللے، تو ان کی صحافت کا معیار جو ہے وہ واش روم سے نکلا نہیں ہے، وہ اسی طرح کی خبریں ابھی تک کرتے ہیں، اور اتنی امپورٹنٹ بڑی بات کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی سے سنا ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی کہ ایک سیاستدان جو جیل میں ہے اس کے بارے میں ایسے ہی کسی کے سننے پہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں اب وہ زندہ نہیں ہے؟ تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، یہ لیک آف جرنلسٹک ایبلٹیز کی بات ہے کہ انہیں جرنلزم کا ایک ککھ سمجھ نہیں ہے۔ خان صاحب کے حوالے میں دوسری خبر زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ لاہے عمل کے حوالے سے ہے، اور وہ خبر دی ہے ٹاک شاک میں اعزاز سید اور آصف رشید چودھری نے۔ آصف رشید ہمارے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے جیل سے ایک بڑے خاص آدمی کو نام نہیں بتایا جو جیل میں ان کے ساتھ تھے، اکبر ایس بابر کو پیغام بھیجا، یعنی خان صاحب نے نہ سہیل آفریدی کو پیغام بھیجا، نہ علیمہ خان کو پیغام بھیجا، نہ بیرسٹر گوہر کو پیغام بھیجا، اکبر ایس بابر کو پیغام بھیج دیا۔
اور پیغام کیا تھا کہ جو اصل پی ٹی آئی تھی، جو یہ جو لوگ ہیں نا کرنٹ، یہ تو صرف لالچی سے لوگ ہیں، اصل پی ٹی آئی اکٹھے کرو جنہیں ہم نے دھوکہ دیا تھا، جس میں اکبر ایس بابر تھے، اور اکبر ایس بابر پی ٹی آئی والوں کے تھے، امین ذکی تھے، جسٹس وجیہ الدین تھے، فوزیہ قصوری تھیں، یہ سارے لوگ بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے عمران خان کے ساتھ. اور پھر آہستہ آہستہ پھر عمران خان کا جو رویہ ہوا اس کے بعد جسٹس وجیہ الدین جیسے جہانگیر ترین انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو عمران خان نے کہا آپ فارغ ہیں. تو سنا ہے کہ عمران خان کو اب ان لوگوں کی قدر آ گئی ہے اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے، اور اس کے 3 اجلاس بھی ہو گئے ہیں. یہ 1 مہینہ پہلے کی خبر ہے، میری اکبر ایس بابر سے خود بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ تو 1 مہینہ پہلے کی خبر ہے، لیکن اب ہم فاؤنڈرز کا ایک اجلاس کرنے جا رہے ہیں لاہور میں، اور بڑا کنونشن ہوگا، بڑا بندہ آئے گا. تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ جو موجودہ قیادت ہے اس کو سیریس نہیں سمجھتے. وہ جو عمران خان کا شروع میں خواب تھا صاف چلی شفاف چلی، اس حوالے سے وہ بھی ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے، اب ساری سنی سنائی باتیں آپ کیا سنیں گی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہیں باہر بھی جا رہے ہیں، لیکن باہر ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں خاموش رہنا پڑے گا، بول نہیں سکتے، اور وہاں بیٹھ کر خان صاحب جو یہاں پر قیادت ہے وہ اکبر ایس بابر کے حوالے کر دیں گے. لیکن یہ ساری موشگافیاں، حتمی بات نہیں ہے. حتمی بات یہ ہے کہ پیغام آیا اکبر ایس بابر کو، اور وہ اجلاس کر رہے ہیں فاؤنڈرز کا. خان صاحب کو پرانے لوگ یاد آنے لگ گئے، پرانے لوگوں کی یاد تو آنے لگ گئی ہے، لیکن نئے لوگوں کا کیا بنے گا؟ سہیل آفریدی، سلمان اکب راجہ، بیرسٹر گوہر، یہ کیا کریں؟ اب اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پرانے اور پی ٹی آئی نئے لوگوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں اکبر ایس بابر جیسے لوگ کہ پی ٹی آئی تو ہم نے بنائی تھی. اچھا ایک اور بات بھی آصف بشیر چودھری نے بتائی کہ عمران خان نے کہا کہ جب میں جیل سے رہا ہوں گا سیدھا اکبر ایس بابر کے گھر جاؤں. اچھا اکبر ایس بابر اور میں ایک زمانے میں پڑوسی ہوا کرتے تھے، اور ہم اکٹھے واک بھی کرتے تھے. تو اکبر ایس بابر بتاتے تھے ہمیں، ایک زمانہ تھا نا جب عمران خان صاحب پولیٹیکلی اتنے پاپولر نہیں تھے، اور 1 سیٹ بڑی مشکل سے ملتی تھی، تو وہ لوگ ہنستے تھے ان کے اوپر نا. تو اس زمانے میں یہ ہر پروگرام سے پہلے 2-2 گھنٹے اکبر ایس بابر سے بریفنگ لیا کرتے تھے، اور پھر اکبر ایس بابر انہیں سمجھاتے تھے یہ کہنا ہے، یہ ویژن ہونا چاہیے، وہ تو وہ ویژنری جو اصل میں تھے وہ اکبر ایس بابر تھے. عمار صاحب پھر تو اگر تو پارٹی ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر تو تحریک انصاف پھر سے ابھر آئے گی. ہاں لیکن جو لوگ ابھرے ہوئے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ وہ پھر خان صاحب دیکھیں گے نا انہوں نے کیا کرنا. میرے خیال میں بہت کچھ ہونے والا ہے، یا امکان اس کا ضرور ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو عمران خان، سہیل آفریدی وغیرہ ہے، یہ اچانک ہی انہوں نے ہوا پکڑ لی ہے، اور اس سے پہلے تو کوئی ان کا مجھے ڈاٹس اگر میں کنیکٹ کروں نا تو سہیل آفریدی کا میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا شاید 27 ستمبر کے جلسے سے پہلے جو ہے میں ہٹا دیا جاؤں. تو وہ پھر کہیں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے. اچھا سہیل آفریدی کی باتیں نہیں سمجھ آتی آپ کو. وہ ہمارے رپورٹر ہیں لقمان، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی، دیکھیں میرا انٹرویو ہو گیا، اور حامد میر نے ہمت کی، خوش تھے کہ حامد میر نے ہمت کی کہ وہ انٹرویو چلا دیا. اچھا بھائی انٹرویو چلانے کا فیصلہ اینکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ان کے اتنے نا تجربہ کار، نالائق اور نااہل لوگ ہیں. ان کی میڈیا مینجمنٹ دیکھیں، یہ سمجھ رہے ہیں حامد میر بڑے جرنلسٹ ہیں، اچھے صحافی ہیں، پاکستان میں 8 بجے کا شو ان کے نام سے چلتا ہے. لیکن حامد میر صاحب یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ اس کا انٹرویو ہوگا، یہ چینل کی مینجمنٹ کرتی ہے. سہیل آفریدی صاحب روا روی میں کہہ گئے کہ حامد میر صاحب نے بڑی بہادری کا کام کیا، اور ساتھ 6-7 اور اینکروں نے بھی بہادری کا کام کیا ہے. تو انہیں یہ نہیں پتا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی عادت ہے بلا وجہ سینسر کی، بلا وجہ شکایت کرنا، جو سینسر نہیں ہے اس کے اوپر بھی آوازیں اٹھانا. وہ اصل میں نا سمپتی کا ووٹ لینا چاہتے، ہر طرف سے سمپتی کا ووٹ لینا چاہتے. خان صاحب کے بارے میں جو خوفناک خبریں پھیلاتے ہیں، آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا یہ ہوتا ہے سمپتی حاصل ہو، سمپتی جنریٹ ہو، لوگ ان سے ہمدردی کریں. ہمارے صاحب ویوز کا چکر ہے نا. تو وہ پھر خان صاحب اب یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ذرا اس پہ بھی نظر رکھیں. جب باہر نکلیں گے تو ذرا دیکھیں کہ کیا جو ہے نا یہ کس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. جی بالکل، ظاہر ہے یہ پارٹی، ہر پارٹی کا ایک سوشل میڈیا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا سوشل میڈیا ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پارٹی بھی ہے.
सोशल मीडिया हैंडल कर रहा होता है इनकी पॉलिसी को, वो डिसाइड करता है किस लीडर को इज्जत मिलनी है, किसको इज्जत नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब इस चीज़ से कहा यह जा रहा है कि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस होंगे वो भी बिल्कुल फ्री एंड फेयर होंगे, तो एक अच्छी खबर है। लेट्स सी कि अब खान साहब जो हैं वो आते हैं तो अकबर एस बाबर के घर जाते हैं या नहीं जाते। अच्छा, अब दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस किस लिहाज से मुनफरिद थे अमार साहब? अच्छा, पाकिस्तान में मरहलावार इलेक्शन की रवायत नहीं है। बहुत अच्छा फैसला किया गया कि ये मरहलावार इलेक्शन किए जाएंगे, इसलिए कि ये जो मामलात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक हो सकते हैं। जो कश्मीर में सूरत हाल थी, हमें लगता था इलेक्शन हो ही नहीं सकेंगे, लेकिन पहला मरहला मीरपुर का खैर खैरियत से हो गया, मुजफ्फराबाद का खैर खैरियत से हो गया। पूंछ वाले में अभी भी इश्यूज हैं। 2 हलकों का 4 हलकों का इलेक्शन कराया, 4 में से 2 हलके अभी तक उनके रिजल्ट अवेटेड हैं, और 15 को 1 के 9 पोलिंग स्टेशन पर और 1 के 14 पोलिंग स्टेशन पर मजीद पोलिंग होगी, तो तब पता चलेगा। लेकिन एक तरह से इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो गया हुआ है, मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी मिल गई है और वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो मेरे ख्याल में हम सियासत की तरफ, जमहूरियत की तरफ कदम बढ़ाएंगे, और जो नारे लग रहे थे ना जो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, वहाँ से उन नारों से निजात मिलेगी और लोग मुस्बत सोचेंगे रियासत के बारे में भी, सियासत के बारे में। अच्छा अमार साहब, हमने देखा कि तीसरा मरहला जब हुआ तो सरदार अतीक को बड़ा सेटबैक हुआ, लोग ये भी बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ थी ये। अच्छा, लेकिन सरदार अतीक का रोल नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है? लोग ये बात करें कि उनका रोल भी ख़त्म हो? नहीं, उनका रोल ख़त्म नहीं हुआ मेरे ख्याल में। जी। सरदार अतीक बहुत इम्पोर्टेंट आदमी, वो सरदार अब्दुल कयूम के साहबजादे जो मुजाहिद अव्वल थे, और उनका क्लेम था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए पहली गोली उन्होंने चलाई थी। वो बहुत अरसा वज़ीर आज़म रहे, सरदार सिकंदर हयात जो है सदर रहे, ये बहुत मुद्दत तक इनका कॉम्बिनेशन चलता रहा। उसके बाद सरदार अतीक साहब उनके साहबजादे हैं, पक्के पाकिस्तानी, हारे या जीते ये अलग बात है, पक्के पाकिस्तानी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि वो हार गए हैं। और लेकिन जो पाकिस्तान की नज़रियाती असास के साथ मुत्तफ़िक लोग हैं, उनमें सरदार अतीक साहब का नाम शामिल होता है। मेरा गुमान है, हतमी तौर पर ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकते, मेरा गुमान ये है कि असम्बली के अलावा एक नशिस्त और खाली है, और वो सदारती नशिस्त खाली है। अच्छा। उसके लिए एक बहुत अच्छे कैंडिडेट सरदार अतीक साहब हो सकते हैं, सदर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म कौन बन रहा है फिर? वो लोग भी बड़े नाम आ रहे हैं। भाई देखें, कश्मीर का वज़ीर आज़म इतना बड़ा मसला नहीं होता, लेकिन अब जो है काफ़ी बड़ा मसला हो गया हुआ है। इसमें हर तरह की सेंसिटिविटीज़ हैं कि कौन शख्स किस जमात से ताल्लुक़ है, ये तो ऑब्वियस है, किस ज़ात से ताल्लुक़ है, किस बरादरी से ताल्लुक़ है, कहाँ रहता है, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। मेन कैंडिडेट्स जो हैं वो शाह गुलाम कादिर हैं और तारिक फ़ारूक साहब हैं, और उसके अलावा एक कर्नल साहब हैं, हाँ मैं उसका नाम नहीं मुझे सही याद, तो वो 3 मेन कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अभी तक जो सूरत हाल लग रही है उसमें लगता है कि तारिक फ़ारूक साहब के हक़ में पलड़ा ज़्यादा भारी है, उस तरफ ज़्यादा इम्कान है, तारिक फ़ारूक साहब के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे कंपटीशन होगा शाह गुलाम कादिर का। शाह गुलाम कादिर और तारिक फ़ारूक में से किसी एक के सर पर हुमा बैठेगा। चलें देखते हैं किसके सर पे हुमा बैठता है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं इंडिया के हवाले से। आज मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर हमारे साथ पढ़ी थी। एक पायलट चर्च पीकर जहाज़ उड़ा रहा था और फिर 6 लोग ज़ख्मी भी हुए। कितनी अनोखी बात है कि वो पायलट जो इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है, इतने सारे लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन चर्च पी भी है। मतलब इंडिया में ये हाल है। भाई देखिए, ये जो है ना, ये इनक्रेडिबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया के नारे के नीचे क्या कुछ हो रहा है। और वो जो पायलट हैं वो नशे की हालत में, इतना बड़ा जुर्म है क्योंकि आपके ऊपर सैकड़ों मुसाफिरों की जिम्मेदारी होती है। और मैं आपको ये बताऊं, ये वाक़या सामने आ गया है। इंडिया की जो गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है, हर चीज़ में, आप उनके रेलवे के सिस्टम में घुस जाएं, आप उनके बसेस के सिस्टम में घुस जाएं, आप उनके जो है जहाज़ों के सिस्टम में घुस जाएं, तो वहाँ पर इसी तरह के कारनामे हैं। ये जो शाइनिंग इंडिया है या इनक्रेडिबल इंडिया है, ये सिर्फ एक ढकोसला है, उसकी अक्सर एक बड़ी भयानक तस्वीर सामने आती है। उसमें से एक ये वाक़या है कि एक पायलट जहाज़ चलाते हुए कह रहा है, लगे दम
مٹے غم، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بس اب دیکھ لیں کہ یہ جو پائلٹ ہے نا بہت سی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن ایئر انڈیا والے ابھی بھی اس چیز کو مان نہیں رہے، بات کو گول مول کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اب انڈیا کی طرف سے اور کیا خبر آتی ہے. اس پہ بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے وان پاکستان زندہ باد.